नाज़रीन आदाब। 21 दिसंबर 2021 मुताबिक 16 जमात उल अव्वल के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। अवधनामा में शायद अहम खबरें इस तरह हैं। इंतखाबी इस्लाह से मुतालिक बिल को आज लोकसभा से मंजूरी मिल गई। इलेक्शन एक्ट तरमीम बिल 2021 में वोटर शिनाख्ती कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने का इल्तिजाम भी शामिल है। इससे पहले कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, AIMIM, RSP, BSP जैसी पार्टियों ने इस बिल को पेश किए जाने की मुखालिफत की। कांग्रेस ने बिल को गौर व खौज के लिए पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी को भेजने का भी मुतालबा किया। कांग्रेस लीडर का कहना था कि हमारे यहाँ डाटा सिक्योरिटी कानून नहीं है और माजी में डाटा के गलत इस्तेमाल किए जाने के मामले भी सामने आए हैं। अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि ऐसे माहौल में बिल को वापस लिया जाना चाहिए और उसे गौर व खौज के लिए पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाना चाहिए। मरकजी वजीर ट्रांसपोर्ट और कौमी शाहराह वजीर नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज जौनपुर और मिर्जापुर में सड़क तामीर समेत दीगर तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखे। वजीर आला दफ्तर से मौसूल जानकारी के मुताबिक 3037 करोड़ रुपए के अखराजात वाली सड़क प्रोजेक्टों में 5 कौमी शाहराहें शामिल हैं। वजीर नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश में वोटरों से आइंदा साल होने वाले असेंबली इंतखाबात में बीजेपी की डबल इंजन की हुकूमत बनाने की अपील करते हुए कहा है कि रियासत में अगले 5 सालों में अहम सड़क प्रोजेक्टों पर 5 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का मंसूबा है। पूरी दुनिया को मोहब्बत का पैगाम देने वाले शहर आगरा में बीजेपी रहनुमा अमित चौधरी ने मुतनाज़ बयान दिया है, जिसमें उन्होंने फतेहपुर सीकरी मस्जिद को जाट भवन में तब्दील करने की बात कही है। यही नहीं, शिद्दत पसंद रहनुमा ने सिख और मुसलमानों को दहशतगर्द करार देते हुए मुल्क से बेदखल करने के लिए 5 मिनट का वक्त मांगा है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ हुकूमत ने अगले 6 माह तक रियासत में सरकारी मुलाजिमीन की किसी भी किस्म की हड़ताल पर पाबंदी लगा दी है। हुकूमत ने पीर से जरूरी खिदमात मेंटेनेंस एक्ट नाफिज कर दिया है। उत्तर प्रदेश के सरकारी मुलाजिमीन अब कम से कम अगले 6 माह तक हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे। अगर किसी सरकारी मुलाजिम की तरफ से इस एक्ट की खिलाफ वर्जी की गई तो हुकूमत उन हड़तालियों को बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकती है और उन पर कानूनी कार्रवाई भी कर सकती है। पनामा पेपर लीक मामले में साबिक मिस वर्ल्ड और अदाकारा ऐश्वर्या राय बच्चन पीर को दारुल हुकूमत के जामनगर हाउस में वाक़े इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ED के दफ्तर में पेश हुई। ED ने आज ही मोहतरमा बच्चन को पेश होने का नोटिस जारी किया था, क्योंकि वो पहले 2 बार इस तरह के नोटिस पर पेश नहीं हो पाई थी। गैर मुल्की सरमायाकारी या दौलत रखने वाले 500 हिंदुस्तानियों की इस फहरिस्त में मोहतरमा बच्चन का भी नाम शामिल था। ED ने उनसे 5 घंटे तक मुसलसल पूछताछ की। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने अपने प्रेस नोट में कहा है कि निकाह इंसानी जिंदगी की एक अहम जरूरत है, लेकिन निकाह किस उम्र में हो इसके लिए किसी मुतय्यन उम्र को पैमाना नहीं बनाया जा सकता। इसका ताल्लुक सेहत और तंदुरुस्ती से भी है और समाज में इखलाकी अक़दार के तहफ़्फ़ुज़ और सोसाइटी को इखलाकी बिगाड़ से बचाने से भी। इसलिए न सिर्फ इस्लाम बल्कि दीगर मज़ाहिब में भी निकाह की कोई उम्र मुतय्यन नहीं की गई है। इसको उनके सरपरस्तों की सवाबदीद पर रखा गया है। अगर कोई लड़का या लड़की 21 साल से पहले निकाह की ज़रूरत महसूस करता है और निकाह के बाद आयद होने वाले वाजिबात को अदा करने की सलाहियत भी रखता है, तो उसको निकाह से रोक देना और एक बालिग शख्स की शख्सी आज़ादी में मुदाखलत है। इसलिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हुकूमत से मुतालबा करता है कि वो ऐसे बेफायदा बल्कि नुकसानदेह कानून बनाने से बाज रहे। अवधनामा में शायर जिले की खबरों के मुताबिक शोबे अरबी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सदर शोबा प्रोफेसर फैजान अहमद की ज़ेर सदारत 18 दिसंबर को आलमी यौम अरबी ज़बान की मुनासिबत से प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिससे खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अरबी ज़बान दुनिया की एक जिंदा और तरक्की याफ्ता आलमी ज़बान है। मौजूदा दौर में अरबी ज़बान की अहमियत को देख कर ही अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने 18 दिसंबर 1973 को दुनिया की दीगर ज़बानों के साथ साथ अरबी ज़बान को भी अपनी दफ्तरी ज़बान में शामिल किया है। प्रोफेसर फैजान अहमद ने मजीद कहा कि अरबी ज़ुबान की अहमियत और ज़रूरत का एक तरफ तो आलमी एहसास मौजूद है, लेकिन दूसरी तरफ उसके बरक्स हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अरबी ज़बान को मुल्की सतह के मुकाबला जाती इम्तिहानात से खारिज करने के बाद मौजूदा वक्त में इस ज़बान को क्लासिकल और आलमी ज़बान के ज़मरे से भी निकाल दिया गया है। शोबे उर्दू चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी और बैनुल अक़वामी नौजवान उर्दू स्कॉलर्स अंजुमन आयूसा के ज़ेर एहतमाम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अहमियत और इफादियत मौजू पर सेमिनार का इनेकाद किया गया। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के डिप्टी लाइब्रेरियन प्रोफेसर जमाल अहमद सिद्दीकी ने खुसूसी मुकर्रर की हैसियत से कहा कि आज टेक्नोलॉजी की ही मेहरबानी है कि असातिज़ा और तलबा की सभी इल्मी दुश्वारियों को बड़ी आसानी से हल कर रहा है। प्रोग्राम की सरपरस्ती आरिफ नकवी जर्मनी और सदर शोबे उर्दू चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ प्रोफेसर असलम जमशेदपुरी ने फरमाई और सदारत के फराइज साबिक प्रिंसिपल DN डिग्री कॉलेज डॉक्टर BS यादव ने अदा किए।
علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے لینڈ اینڈ گارڈن شعبے کے زیر اہتمام گلستان سید میں منعقدہ 2 روزہ پھولوں کی نمائش کے اختتام پر مہمان خصوصی علی گڑھ کمشنر گرودیال نے فاتحین کو ٹرافیاں پیش کی۔ پروفیسر ذکی انور صدیقی نے بتایا کہ فلاور شو کے مختلف زمروں میں 44 اول انعامات، 44 دوم انعامات اور 46 حوصلہ افزائی انعامات دیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ مہمان خصوصی گرودیال کمشنر علی گڑھ مہمان اعزازی پروفیسر مجاہد بیگ نے فاتحین میں انعامات تقسیم کیے۔ انہوں نے بتایا کہ علی گڑھ کی ضلع مجسٹریٹ محترمہ سلیوا کماری جے نے بھی پھولوں کی نمائش کا مشاہدہ کیا۔ کانگریس کی جنرل سیکریٹری پرینکا گاندھی کی مہم کے مطابق آج یہاں سنبل میں بھی لڑکی ہوں لڑ سکتی ہوں کے تحت ریلی نکالی گئی۔ شہر صدر توقیر احمد کی قیادت میں خواتین اور اسکول و کالج کے طالبات نے حصہ لے کر دور تک ریلی نکالی اور جگہ جگہ خواتین کو پرینکا گاندھی کا پیغام بھی پہنچایا گیا۔ توقیر احمد نے بتایا کہ اس ریلی کا مقصد خواتین کے اندر خود اعتمادی پیدا کرنا ہے تاکہ وہ ہر محاذ پر ترقی کر سکیں۔ دیوبند میں سہکاری گنا وکاس سمیتی کے ملازمین نے تنخواہوں میں اضافہ سمیت مختلف مطالبات پر مبنی ایک میمورنڈم گنا سمیتی کے خصوصی سیکریٹری کے توسط سے گنا کمشنر کو ارسال کر مطالبات پورے نہ ہونے پر تحریک چلائے جانے کا انتباہ دیا۔ گنا سمیتی کے خصوصی سیکریٹری پریم چند چورچا کو سونپے گئے میمورنڈم میں ملازمین نے کہا ہے کہ حکومت کے احکامات کے مطابق جولائی 2021 سے قابل ادائیگی 7واں پے اسکیل اور مہنگائی علامہ ملازمین کو ابھی تک نہیں ملا ہے، جبکہ گنا یونین کے ملازمین اور ریاست کی کچھ کمیٹیوں کو 1 جنوری 2017 سے 7ویں پے اسکیل اور بقایا جات کی ادائیگی کر دی گئی ہے۔ میمورنڈم میں کہا گیا ہے کہ دیوبند شوگر مل منافع میں ہے، اس کے باوجود ملازمین کو ان کا حق نہیں دیا جا رہا ہے۔ سی ایم یوگی نے 1 کروڑ نوجوانوں کو تکنیکی طور پر اپ گریڈ کرنے کے لیے انہیں مفت موبائل اور ٹیبلٹ دینے کا اعلان کیا ہے، جس کے تحت پہلے مرحلے میں 25 دسمبر کو سی ایم یوگی 60,000 موبائل اور 40,000 ٹیبلٹ تقسیم کریں گے۔ یہ ملک کی تاریخ میں پہلی بار ہو رہا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں نوجوانوں کو مفت موبائل اور ٹیبلٹ دیے جا رہے ہیں۔ یوم ولادت حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اور یوم قیام تنظیم المکاتب کے موقع پر بانی تنظیم المکاتب ہال گولا گنج لکھنؤ میں سیمینار منعقد ہوا۔ مولانا سید علی ہاشم عابدی نے امام زین العابدین علیہ السلام کی حدیث اگر لوگ علم حاصل کرنے کی فضیلت جان لیتے تو اس راہ میں خون بہانے اور سمندروں کی گہرائیوں میں جانے سے پرہیز نہ کرتے کو سرنامہ کلام قرار دیتے ہوئے بیان کیا کہ اللہ نے تلاوت آیات، تزکیہ نفوس اور کتاب و حکمت کی تعلیم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بتایا۔ ائمہ علیہ السلام حضور کے جانشین ہیں، لہذا ان کا بھی وہی مقصد ہے۔ امام سجاد علیہ السلام کے کربلا، کوفہ اور شام میں ارشادات کا زیادہ تر تعلق عقائد سے ہے۔ مدینہ منورہ میں جو ارشادات و ہدایت فرمائے اس کا زیادہ تر تعلق احکام سے ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ مدنی زندگی میں جو فرقے اور نظریات وجود میں آئے امام نے اس سے چشم پوشی کی ہو، بلکہ کبھی تعلیم کے ذریعے کبھی دعا کے ذریعے صحیح عقائد لوگوں تک پہنچائے۔ آپ نے 1 لاکھ غلام خریدے، تعلیم و تربیت کے بعد انہیں راہ خدا میں آزاد کیا، جو بعد میں اسلام کے مبلغ بنے۔ کانگریس کی جنرل سیکریٹری و اتر پردیش کے انچارج پرینکا گاندھی واڈرا نے پیر کو ریاستی کانگریس دفتر پر جائزہ میٹنگ طلب کی ہے۔ ذرائع کے مطابق واڈرا کی قیادت میں ہو رہی جائزہ میٹنگ میں اسمبلی کی 403 سیٹوں کے لیے موصول درخواست فارموں پر حلقے کے اعتبار سے غور کیا جا رہا ہے۔ پارٹی کے ایک دیگر لیڈر نے بتایا کہ آنے والے اسمبلی انتخابات میں کانگریس کی جانب سے 40% سیٹوں پر خواتین کی امیدوار بنانے کی واڈرا کے اعلان کے بعد خواتین نے کثیر تعداد میں ٹکٹ کے لیے درخواست فارم دیے ہیں۔ انجمن شمشیر حیدر و خدام حسینی نے شیعہ سینٹرل وقف بورڈ کے چیئرمین علی زیدی کا خیر مقدم و اعزاز اندرا بھون میں واقع ان کے دفتر میں کیا۔ اس موقع پر انجمن کی جانب سے صدر علی ضامن زیدی و سیکریٹری ایم زیڈ حیدر عرف بھیا و سینئر نائب صدر قائم رضا خان نے یادگاری نشان پیش کیا۔ انجمن کے جعفر رضا نقوی نے شال اڑا کر ان کا خیر مقدم کیا، جبکہ انجمن کے نائب صدر جواد گلریز اور سینئر نائب صدر عالم علی مرزا عرف دارا نے شہنشاہ حسین آبدی و علی مہدی نے مالا پہنا کر ان کا خیر مقدم کیا۔ انجمن کے مشیر ایڈوکیٹ ضمیر حیدر رضوی و تمام ممبران نے اپنی جانب سے ایک گلدستہ بھی پیش کیا اور ان کو مٹھائی کھلا کر مبارکباد پیش کی۔ حضرت مولانا عبدالغفار ویلفیئر اینڈ ایجوکیشنل سوسائٹی کے سربراہ ڈاکٹر سید محمد حسان نگرامی کی صدارت میں اتر پردیش اردو اکیڈمی کی جانب سے صحافت کے میدان میں گراں قدر خدمات کے لیے ڈاکٹر حمایت جیسی اور ڈاکٹر اکبر علی بلگرامی کو اعزاز دیے جانے پر ایک نشست منعقد ہوئی۔ ڈاکٹر حسان نگرامی نے دونوں عظیم صحافیوں کی بے باک تحریر اور ان کی اہم خدمات کے لیے کہا کہ حق بحقدار رسید۔ انہوں نے اس اعزاز کے لیے انہیں خصوصی مبارکباد دی۔ نیشنل یونانی ڈاکٹر تنظیم کے قومی صدر ڈاکٹر سید معید احمد نے کہا کہ ان دونوں صحافیوں کی تحریریں عزت و احترام سے پڑھی جاتی ہیں۔ شاعر اور صحافی ڈاکٹر ہارون رشید نے بھی اس اعزاز پر دونوں حضرات کو مبارکباد پیش کی۔ مشہور شاعر عرفان لکھنوی نے اردو صحافت میں ان دونوں کی خدمات کا خصوصیت سے تذکرہ کیا۔ جلسے میں سید نعمان رؤوف، ڈاکٹر احسان رؤوف، ڈاکٹر صفوان قدوائی، ڈاکٹر مسرور اور ڈاکٹر نعیم فاطمہ وغیرہ نے شرکت کی۔ آبادنامہ کے جہاں نما صفحے پر شائع رپورٹ کے مطابق
فلپائن میں گزشتہ ہفتے آنے والے طوفان رائے سے ہونے والی ہلاکتیں 208 تک پہنچ چکی ہیں، جس نے ملک کے وسطی اور جنوبی صوبوں میں تباہی مچا دی ہے۔ مقامی پولیس کے ترجمان نے بتایا ہے کہ اب بھی 52 افراد لاپتہ ہیں، جبکہ امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ یہ طوفان فلپائن میں آنے والے سب سے زیادہ تباہ کن طوفانوں میں سے ایک تھا۔ طوفان رائے کے نتیجے میں تقریباً 4,90,000 افراد کو اپنے گھر چھوڑنے پڑے ہیں۔ پاکستانی آرمی چیف نے کہا ہے کہ حالیہ برسوں میں ایران اور پاکستان کے مابین دفاعی تعلقات پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہو چکے ہیں۔ یہ بات جنرل قمر جاوید باجوہ نے اتوار کے روز پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان کے ساتھ ایک ملاقات میں گفتگو کے دوران کہی۔ پاکستانی فوج کے بیان میں آیا ہے کہ دونوں فریقوں نے دونوں پڑوسی ممالک ایران اور پاکستان کے درمیان سرحدی سیکیورٹی کے طریقہ کار پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ جنرل باجوہ نے دونوں پڑوسی ممالک کے درمیان مشترکات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ حالیہ برسوں میں دو طرفہ دفاعی تعلقات پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہوئے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ ایرانی وزیر خارجہ نے اسلامی تعاون تنظیم کی شرکت اور پاکستانی حکام کے ساتھ ملاقات کے لیے ہفتے کے روز اسلام آباد کا دورہ کیا تھا۔ امریکہ اور چین کے درمیان حالیہ وقت میں ہونے والے فوجی مکالمے پر مبصرین کا کہنا ہے کہ یہ مکالمہ ایسے وقت میں ہوا ہے کہ جب رواں ماہ ہی امریکی دفاع بجٹ میں اضافہ بھی کیا گیا ہے۔ مبصرین کا خیال ہے کہ اس اضافے سے صدر جو بائیڈن کی چین سے متعلق پالیسی واضح ہوتی ہے، جس کا اہم پہلو بیک وقت بات چیت کے ساتھ ساتھ لڑنے کی تیاری بھی کرنا ہے۔ اس سلسلے میں منیلا میں قائم تنظیم ایشیا پیسیفک پاتھ وے ٹو پروگریس فاؤنڈیشن کے ریسرچ فیلو ایرون ربینا کا کہنا ہے کہ امریکی فوج وہ سب کرتی ہے جو اسے کرنا ہوتا ہے۔ ان کے بقول امریکہ اور چین کے درمیان گزشتہ ہفتے کے فوجی مذاکرات کے اثرات آئندہ ماہ نظر آنا شروع ہو سکتے ہیں۔ پیر کے روز ترک صدر رجب طیب اردوان نے اسلامی تعلیمات کا حوالہ دیتے ہوئے کرنسی کو مستحکم کرنے کے لیے شرح سود میں اضافہ کرنے سے انکار کر دیا، جس کے بعد ڈالر کے مقابلے میں ترک لیرہ کی قدر میں مزید 5% کی کمی ہو گئی۔ ماہرین معاشیات کے مطابق اس پالیسی سے آنے والے مہینوں میں قیمتوں میں 30% یا اس سے بھی زیادہ کا اضافہ ہو سکتا ہے۔ تاہم اتوار کے روز سرکاری ٹی وی پر چلنے والے ایک پروگرام میں ترک صدر کا کہنا تھا کہ ہم شرح سود میں کمی کرتے جا رہے ہیں، مجھ سے کسی اور چیز کی توقع نہ کریں، بحیثیت مسلمان میں وہی کروں گا جو ہمارا دین کہتا ہے۔ چلی میں بائیں بازو سے تعلق رکھنے والے کانگریسی گیبریل بورک نے دائیں بازو کے سیاستداں جوش اینٹونیو کاسٹ کو شکست دے کر صدارتی الیکشن جیت لیا ہے۔ دائیں بازو کے رہنما کاسٹ نے اتوار کو اپنی شکست تسلیم کرتے ہوئے ٹویٹ کیا کہ میں نے ابھی گیبریل کو صرف فون کر کے انہیں عظیم فتح پر مبارکباد دی۔ آج سے وہ چلی کے منتخب صدر ہیں اور ہمارے تمام احترام اور تعمیری تعاون کے مستحق ہیں۔ چلی کے موجودہ صدر نے بھی انہیں مبارکباد دیتے ہوئے ٹویٹ کیا کہ میں مسٹر گیبریل بورک کو ان کی کامیابی پر مبارکباد دیتا ہوں اور ان کی حکومت کی ہر کامیابی کی دعا کرتا ہوں۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔